عزیز ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ خدا کا بڑا ایک خاص فضل، اس کی محبت ہے کہ علم کی بدولت انسان کو سوچنے سمجھنے اور آگے بڑھنے کا اس نے موقع عطا کیا ہے۔ یہ دیگر مخلوقات کی بنا پر دیکھیں تو انسان کے لیے ایک بہت بڑا ایک راز کائنات بھی ہے۔ تو اسی اعتبار سے اس علم کی اہمیت اور افادیت کا فائدہ لگائیں، اندازہ لگائیں۔ تو ہمارے پاس اس کی ایک عظیم شخصیت ایاز مورو صاحب جو کراچی سے لاہور آئے ہوئے ہیں، ہم آج ان سے اس کی اہمیت اور افادیت پر بات کریں گے اور جانیں گے کہ آخر ان کے پاس وہ کون سی بنیادی چیز ہے یا کس چیز کو انہوں نے علمی اعتبار سے جانا، اور آج وہ مختلف شخصیات پر مختلف خاص لوگوں پر وہ انٹرویوز کرتے ہیں، لکھاری کے طور پر تحقیق کرتے ہیں اور ان کی باتوں کو جانتے ہیں۔ ایاز صاحب، بہت شکریہ آپ کی اس آمد کا، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں خداوند کریم کا کہ جس نے آپ جیسی شخصیات کو اور اعلیٰ لوگوں کو تحقیق تنقید کے نقطہ نظر جاننے کا وہ موقع عطا کیا ہے۔ تو آپ کو میں لاہور کی سرزمین پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ یوحنا، آپ کا اور آپ کے ویورز کا، کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر جب بھی میں لاہور آتا ہوں تو آپ بڑی خلوص دلی کے ساتھ مجھے نہ صرف اپنے چینل پر دعوت دیتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میری جو ہے وہ اس سفر میں میری مدد بھی کرتے ہیں، تو میں آپ کا مشکور ہوں۔ جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ علمی اور سفر کے حوالے سے، تو ویسے تو میری جو ٹریولنگ ہوتی ہے وہ زیادہ ٹریننگز کے حوالے سے، انٹرویوز کے حوالے سے، لیکن لاہور جو میرا یہ ٹور تھا یہ خصوصی طور پر ہم ایک ڈاکومنٹری جس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، ماسٹر ٹی وی جو میرا یوٹیوب چینل ہے، اس کے لیے ہم ایک ڈاکومنٹری بنا رہے ہیں مونی حمید کے، جو پاکستان کی پہلی ریڈیو براڈ کاسٹر تھیں اور ایک لیجنڈری براڈ کاسٹر تھی۔ تو ان کی جو ہے وہ شخصیت پر، ان کی جو خدمات ہے، ان کی لیگسی پر ہم ایک ڈاکومنٹری بنا رہے ہیں اور اس پر کافی کام ہو چکا ہے۔ آج یہ انٹرویو ریکارڈ کرتے ہوئے مجھے بڑی خوشی سے یہ آپ کو بتاتے ہوئے، آپ کے ویورز کو بتاتے ہوئے خوشی ہے کہ ہم ریڈیو پاکستان لاہور میں گئے اور وہاں کے جو ڈائریکٹر ہیں جاوید اقبال صاحب، انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں ویلکم کیا، پورے ریڈیو کا جو ہے وہ وزٹ کروایا، اور مونی حمید اسٹوڈیو میں نے خود دیکھا جس کے بارے میں سنا تھا، اور ان کی جو چیزیں ہیں آرکائیو کے حوالے سے وہ بھی چیزیں دیکھنے کا موقع ملا۔ تو یہ جو ہے وہ ایک خاص مقصد تھا میرا لاہور کا۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر اور ایکٹیویٹیز تھی، لیکن اگر آپ کہیں کہ یہ مرکزی مقصد تھا اس کو آنے کا، مقصد جو اس سے ساتھ ریلیٹڈ یہ ہے کہ جو ہماری شخصیات، جو ایسے لوگ جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا لائف میں، ان کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرنا، اور ڈیجیٹل ورلڈ میں جو ایسے ہم لکھتے بھی ہیں، لیکن یہ جو آپ نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، انٹرویوز کرتے ہیں ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے، یہ آئی تھنک بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کی ضرورت ہے، اور آگے جو وقت ہے بلکہ اب ہی ہے وہ اس ڈیجیٹل دور کا ہے۔ تو میں اس ڈاکومنٹری کے ذریعے ہم یہ کوشش کریں گے۔ تو میں اپنی ویوز کے لیے خاص کر وہ طبقہ جو ریڈیو پاکستان سے یا ریڈیو سنتے ہیں، وہ ایک خاص زمانہ بھی کہتے ہیں، تو آپ مونی حمید کی شخصیت میں بنیادی طور پر کیا وہ سمجھتے ہیں جو آج بھی وہ زندہ اور رگوں میں یا تحریروں میں، آوازوں میں موجود بھی ہے وہ؟ بالکل، یہ بڑا اہم سوال یہ کہ وہ ان کا، میں نے جب یہ ڈاکومنٹری ہم نے شروع کی تو ان کی جو ہے وہ پوتی ہیں، مجھے ان سے ان کے ذریعے معلومات ہوئی، ان سے رابطہ ہوا، شی واز ویری ایکسائٹیڈ مشل۔ اور پھر یہاں اگر میں کہوں اس ڈاکومنٹری بنانے میں اکمل شہزاد گھمن صاحب جو کہ ریڈیو پاکستان اسلام آباد سے وابستہ ہے، ان کا بہت کنٹریبیوشن ہے، اور آج ریڈیو پاکستان سے جو جتنے وابستہ لوگ ہیں انہوں نے بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں جہاں جن لوگوں کو میں نے بتایا، سب نے مجھے جو ہے وہ یہی کہا کہ ہم جو ہے وہ بچوں کے پروگرام، جو بچوں کے دنیا اتوار کو ہوتا تھا، اس میں جو ہے وہ مونی حمید کی آواز کو سنتے تھے۔ آئی تھنک ان کی آواز تو ایک پروفیشنل، وہ کہتے ہیں کہ وہ گولڈن وائس کا انہیں خطاب ملا، لیکن در حقیقت ان کی جو شخصیت تھی، جتنے بھی میں نے لوگوں سے سنا کہ وہ اپنے کام سے ڈیڈیکیشن، پروفیشنلزم، آئی تھنک مجھے وہ جان کر، سمجھ کر، اور وہ متحرک بنا اس ڈاکومنٹری کو بنانے کا۔ ہم کافی سال سے، اس عرصے سے لگے ہیں، آلموسٹ سال ہونے والا ہے، اور اس پہ چیزیں اکٹھی کر رہے ہیں، لیکن اب ہم اس سٹیج پر پہنچ چکے ہیں کہ ہم ایک اچھی جو ہے وہ ڈاکومنٹری اچھا، آپ نے یہ ذکر کیا آپ اس پہ ڈاکومنٹری بنا رہے ہیں، تو سب سے زیادہ مشکل آپ کو کہاں پہ اور کس چیز میں آئی جو آپ کو ان کی ڈاکومنٹری میں ابھی بھی نظر آتی ہے؟ بالکل، وہ آپ دیکھیں گے ہمارے ہاں، کیونکہ اس وقت انٹرنیٹ اتنا عام نہیں تھا، چیزوں کا ریکارڈ جو ہے وہ نہیں تھا، یا ابھی بھی ہے جو بھی، تو وہ آپ کو رسائی کرنے میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے، کیونکہ آپ اس میں جو سب سے بڑا ایشو یہ تھا کہ میں کراچی بیسڈ ہوں، اور زیادہ تر ان کا کام جو ہے وہ لاہور ہے، تو وہاں آنا جانا جو ہے وہ کافی جو ہے مشکل ہوتا تھا،
اور جو اگر کبھی آنا بھی تو پھر 2 سے 3 دن زیادہ بندہ رہ سکتا ہے. اچھا یہ ڈاکومنٹری جو آپ بنا رہے ہیں, چلے مختصر طور پر بات کرتے ہیں, ٹائم بھی ہمارے پاس کم ہے, تو ڈاکومنٹری کا جو بنیادی جو آپ کا لکھنے کا فلسفہ یا موٹو ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ جیسے میں نے آپ ذکر کیا نا کہ ایسی شخصیات جو ہے, کیونکہ میرا براڈ کاسٹنگ سے, کمیونیکیشن سے, گفتگو سے تعلق ہے, تو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ابتدائی دور میں پاکستان میں براڈ کاسٹنگ انڈسٹری میں جو ہے وہ نام بنایا. تو بہت سارے نام ہیں جی, لیکن یہ آئی تھنک مجھے ان کا کام, ان کا اپنے کام سے پیشن, وہ مجھے جو ہے وہ بہت متاثر کیا. جو آپ نے سوال کیا یہ بڑا اہم ہے کہ اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم نوجوان نسل کو, اور خاص طور پہ پاکستان کے جو لیجنڈ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی فیلڈ میں کنٹریبیوشن کیا ہے, ان کو ہم ڈیجیٹل جو ہے وہ میڈیا میں محفوظ کر سکیں تاکہ نئی نسل کو ہم جو ہے وہ اس کے بارے میں. اچھا تو آپ جتنے بھی ظاہری بات, ان کے علاوہ بھی بہت سے لوگ ریڈیو پاکستان سے وابستہ تھے, تو آپ دوسروں سے کیا منفی چیز دیکھتے ہیں جو کہ موہنی حمید صاحبہ کی شخصیت میں تھی؟ وہ ان کی شخصیت کا اگر میں کہوں کہ ایک ون لائنر اگر اس کو سمرائز کیا جائے تو وہ اپنے کام سے ڈیڈیکیشن تھی. میں نے جب ان کا آرٹیکل لکھا تو ان کی ابتدائی سطریں مجھے یاد ہیں کہ میں نے لکھا, اس پہ لکھا تھا کہ ایسے لوگ جن کا فن جو ہے نا ان کی ذات سے, ان کی شخصیت سے بہت بڑا ہو جاتا ہے. اور ان کی بیٹی جو ہے کنول نصیر, جو کہ خود بہت ریناؤنڈ براڈ کاسٹر رہی, پاکستان کی پہلی فیمیل جو ہے ریڈیو ٹی وی پہ پی ٹی وی براڈ کاسٹر رہی, وہ اناؤنسر رہی, ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ ایک بہت بڑی شخصیت تھی, اور ان کی جو ذات تھی, اور پھر وہ اپنی اس ذات کی کیا کہتے ہیں پیک پر پہنچ کے اپنے آپ کو سادہ اور بالکل گراؤنڈیڈ رکھنا, آئی تھنک یہ فن جو ہے وہ انہیں دوسروں سے متاثر. تو آج کے نوجوانوں کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ان کی شخصیت سے جو ایک ایسے موٹیویشن یا کوئی ایسا سبق یا کوئی ایسا لفظ یا کوئی ایسا فکرہ جو آج کے نوجوان کے مشیرہ ثابت ہو؟ بالکل, بہت زبردست یہ آپ نے سوال کیا. اس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ نوجوانوں کو ضروری ہے کہ وہ جو انہیں قدرت نے صلاحیت دی ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرے, اور اس کے مطابق جس بھی پروفیشن میں جانا ہے آپ ایکسلنس کو. بہت شکریہ سر آپ کا. آج اس کی مختصر گفتگو سے ہمیں ایک چیز پتہ چلی کہ خدا نے وہ جو عطا کردہ صلاحیت ہے نا, جو انسان کے باطن کے اندر ہے, جو فہم فراست کی بنا پہ انسان وہ پرکھتا ہے, تحقیق اس کو سنوارتی ہے. تو آج اسی بنا پہ ہم نے ایاز صاحب کی گفتگو سے یہ جانا اور پہچانا کہ خدا نے وہ عطا کردہ صلاحیتیں جو انسان کے اندر دی ہیں, ان کو نکھارنے میں ایک بنیادی فن کا ہونا وہ ضروری ہے, وہ انسان کی عقل اور فہم ہے. اور انسان اس کو نکھارتا تب ہے جب اپنے ہاتھ, اپنی عقل اور قدم کا آگے استعمال کرتا ہے اور اپنی منزل تک پاتا ہے. ایاز صاحب بہت شکریہ, آپ کی گفتگو سے مجھے اور آپ کو بلکہ خاص کر نوجوان طبقے کو میرے نظریے کے مطابق ضرور فائدہ پہنچے گا, اور میں آپ کا اس بات پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ ہم وقت اس نوجوان طبقے کی رہنمائی میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. آپ کا ایک دفعہ پھر بہت شکریہ. میں آپ کا مشکور ہوں اور آپ کے ویورز کا کہ انہوں نے مجھے جو ہے وہ سنا. میں آپ کے لیے جو آپ کی کامیابی کے لیے دعا گو. ہمیشہ سلامت رہیں سر. بہت